اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب ضیاء رسول امینی صاحب، آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے آپ کے مانوی آباء و اجداد کفار مکہ اور دوسرے کفار جو انبیاء کے خلاف تھے وہ کرتے رہے ہیں، یعنی آپ خوب شور مچا رہے ہیں، اور اس طرح شور مچا کے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ میدان جیت لیں گے۔ تو اصل مسئلہ میدان جیتنا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ حق کو واضح کرنا ہے۔ اب آپ کی تمام باقی باتوں کا جواب تو میں اس آڈیو ریکارڈنگ کے بعد دوں گا اگلی میں، جس میں آپ کے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور وہ کتنا ہم پر لاگو ہوتا ہے، اور کیا قرآن ہمیں خود سے قرآن میں تدبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، یا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو پچھلوں نے کہہ دیا ہے اسی کو تسلیم کرو اور اسی کو لازمی مانو۔ یہ بہرحال یہ بات کی باتیں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، لیکن اس وقت آپ سے جو آپ نے بڑکیں ماری ہیں اور جو دعوے کیے ہیں اس کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑا واضح طور کے اوپر یہ بات بیان کر دیں جو میں اب آپ سے مطالبہ کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اگلی آڈیو میں یہ اعلان کریں کہ میں ضیاء رسول امینی کلمہ شہادت پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں غیر احمدی مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت سے ہرگز بھی متفق نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی نہیں ہیں، اور آپ کے بعد امت میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اور یہ کہ میں ضیاء رسول امینی کلمہ شہادت پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور اس سلسلے میں میرا تمام دوسرے غیر احمدی مسلمانوں سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیدا نہیں ہوگا امت کے اندر، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے۔ تو میں ضیاء رسول امینی کلمہ شہادت پڑھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں غیر احمدی مسلمانوں سے ان عقیدوں میں متفق نہیں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد امت میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کے متعلق ضرور بات کروں گا۔ اس کا معیار ہم کیا رکھیں گے وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ خالی بڑھ کے نہ ماریں، بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس بات کا اعلان کریں کہ آپ ان دونوں عقیدوں میں جماعت احمدیہ سے متفق ہیں، اور آپ غیر احمدی مسلمانوں سے متفق نہیں ہیں، اور وہ جو آپ کے بڑے جتنے بھی جن کا میں نے نام لیا تھا، جن کو آپ کو بڑی مرچیں لگی ہیں کہ وہ جھک مارتے رہے ہیں، تو آپ لوگ جو الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں وہ آپ کو بھول گئے ہیں، اور خود آپ نے شروع میں ہی مجھے دھوکہ دہی کا الزام لگا دیا کہ میں دھوکہ دیتا ہوں لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں بھی آپ نے خوب میرے اوپر گولہ باری کی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کسی کے بارے میں بات کرے نا، پھر اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ مجھ پر بھی یہ برس سکتی ہیں۔ تو میں نے بڑا ادبی لفظ استعمال کیا ہے جو لغت میں لکھا ہوتا ہے۔ لغت میں وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں جو زبان کا حصہ ہوتی ہیں، جو ادب کا حصہ ہوتی ہیں، گالی نہیں ہوتی۔ میں نے گالی نہیں دی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے بڑے جو ہیں، جو آپ ان سے مختلف بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر جھک مارتے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ ختم نبوت کے متعلق اور وفات عیسیٰ کے متعلق اپنا عقیدہ اس طرح خوب روشن کر کے واضح کر کے بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے متعلق پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا آسان کر دیا کہ ہمیں زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی، آپ ان دونوں عقیدوں کا اعلان کر دیں، میں آپ سے مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت پر بات کرتا ہوں۔